ہو رہا ہے اور ریپڈلی اب کلائمیٹ چینج کی طرف ہم جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہو رہا ہے کیا گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج دے آر انٹر کنیکٹڈ کیونکہ ایک کے بغیر دوسرے کا تذکرہ نہیں ہو سکتا. زمین کا ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے, لوگوں کی مشکلات اس سے بڑھتی جا رہی ہیں, اوزون لیئر آپ کی ڈیمیج ہوتی جا رہی ہے, جہاں بارشیں نہیں ہوتی تھیں وہاں بارشیں ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر بلوچستان میں جو بارشوں کا سلسلہ تھا, یہ جو مانسون سسٹم تھا وہاں نہیں جایا کرتا تھا, لیکن اس دفعہ ہوا کا کم دباؤ وہاں پر بنا تو وہ سارا وہاں پر سکن ہو گیا. انڈیا میں معمول سے کم بارشیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو وسطی پنجاب ہے وہ بارش کی سیلاب کی تباہ کاریوں سے. اب آپ یہ دیکھیے کہ راوی چناب میں پانی ہے لیکن جہلم میں پانی نہیں ہے. ستی آپ کو یاد ہے جب پچھلے دنوں ایک لسٹ آئی تھی کہ انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کون کون سے ممالک جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے, ان میں 5 جو پہلے نمبر تھے ان میں پاکستان کا بھی نام تھا. ریزن یہ تھی کہ ہمارے ہاں ابھی تک کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات ہی نہیں کی جاتی. ہم بار بار اس حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. لوگ کہتے ہیں جی شاید یہ تو قدرتی چیز ہے, اس میں ہمارا کوئی لین دین نہیں, لیکن نہیں, یہ اس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے. انڈیا میں اور بہت سارے ممالک میں اسپیسیفکلی ہم بات کر رہے تھے کہ کلائمیٹ چینج, وہ گریٹا تھنبرگ کو دیکھیں نا, کتنی چھوٹی بچی تھی, اس کو پتا تھا کہ بھائی کلائمیٹ چینج کتنی بڑی چیز ہے اور اپنے ماحول کو اپنے کیسے سیکیور کرنا ہے. جی بالکل, ہم کتنا مطلب مذاق اڑایا گیا. آپ دیکھیں امریکہ کے صدر نے اس کا مذاق اڑایا کتنی, تو مطلب یہاں پہ بھی لوگوں کو اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئی. ہم ڈے 1 سے بات کریں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, جب ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ جی اتنا کچرا مت پھینکیں, کس طریقے سے آپ بہت چیزوں کو مطلب کلائمیٹ چینج میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ تمام تر پلاسٹک جو کہ آپ کی آب و ہوا کے لیے, آپ کی زمین کے لیے خراب ہے, خدا کے لیے, اور آپ کے پانی کے لیے, آبی حیات کے لیے جو ہے نقصان دہ ہے, خدا کے لیے ان کو واپس مت دیں. ایسی چیزوں کا استعمال کرنا شروع کریں کہ ہم زیرو ویسٹ کی طرف چلے جائیں. ہم زیرو ویسٹ کی طرف چلے جائیں. وہ ہم اسپیسیفکلی جن فیکٹریز کو دیکھتے ہیں جہاں پر جو چیزیں بنتی ہیں اور اس کے بعد مسلسل کافی دھواں بھی ہوتا ہے, دھواں کی وجہ سے اوزون لیئر جو وہ خراب ہوتی ہے, پھر یہ جو اس کا فضلہ ہوتا ہے وہ یہاں پھینکا جاتا ہے, اوشن پھینکا جاتا ہے. پھر ہم نے فاسٹ فیشن کی بات کی کہ جو چیز بدلتے ہوئے ٹرینڈز آ رہے ہوتے ہیں, آپ مت جائیں ان کی طرف, چھوٹی چیزوں سے فیشن کی طرف آ جائیں. چھوٹی چیزوں سے آپ کس حد تک کر سکتے ہیں, چیزیں چینج کر سکتے ہیں اپنی انفرادی ایکشن سے, انفرادی جو آپ ایمیشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہم ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کرتے ہیں, تو یہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے یہ ہماری صرف اس فضا کو متاثر کرتا ہے, اٹ آل گوز اپ, تو پھر اس کے بعد اس کے نقصانات ہوتے ہیں. تو اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایک بار پھر ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر عالمگیر صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے پھر سے ہمارے لیے وقت نکالا, تشریف لائے آپ. یہ بار بار ہم اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسی قوم بن چکے ہیں کہ جب تک تباہی آ کے دروازے پہ دستک نہیں دے گی ہمیں اس کی تباہ کاریوں کا اندازہ نہیں ہوتا, ہم پریمپٹ یا پریڈکٹ نہیں کر سکتے. کیوں ہے ایسا؟ دیکھیے اس وقت پورے ملک میں جو صورت حال ہے فلڈنگ کی, اس کے بارے میں پہلے بھی پریڈکشنز جاری کی جا چکی ہیں, اور لاسٹ 20 ایئرز میں جس طرح سے کلائمیٹولوجیکل چینجز آ رہی ہیں, پاکستان کلائمیٹ چینج کی ہٹ لسٹ میں آ چکا ہے, ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے پاکستان. اب ہمیں اس چیز کے لیے تیار رہنا ہوگا. یعنی کہ اگر میں 10 ایئرس کا آپ کو بتاؤں تو 10 میں سے 3 ایئرس میں ہمیں اس طرح کی فلڈنگ ملے گی, ڈرائی اسپیل بھی ہوگا, ویٹ اسپیل بھی ہوگا. تو اب ہمیں اس کے ساتھ ہی آگے چلنا ہے, اور انپریڈکٹڈ ہوگا. کبھی بہت زیادہ بارشیں ہوں گی, پھر ایک دم سے ڈرائی پیریڈ آئے گا. پرابلم یہ ہے کہ ہم پیٹرول سے آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم انوائرمنٹ کے سولوشن اس طرح سے نکالتے ہیں کہ ہم پیٹرول سے آگ بجھا رہے ہوتے ہیں. یہ جو اتنا نقصان ہوا ہے, یہ جو اتنا امپیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے, جتنا نقصان کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نہیں ہو رہا, اس سے زیادہ نقصان ہماری ایل مینج پالیسیز کی وجہ سے. ہم نے پلاننگ نہیں کی, ہمارے سیوریج کا سسٹم آپ کے سامنے ہے. انوائرمنٹ کے اوپر ہم صرف بات کر رہے ہوتے ہیں, اویئرنیس دینے کی بات کرتے ہیں. میں یہاں پر آپ کے اس چینل کے تھرو ایک بہت امپورٹنٹ میسج دینا یہ چاہوں گا کہ جس طرح ہم ابھی بہت جوش و جذبے کے ساتھ سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں, پورے پاکستان میں ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, اسی جوش اور جذبے کے ساتھ اگر ہم انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سے اسٹیپس اسٹارٹ کر لیں, کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سے انوائرمنٹل امپیکٹس مل کر ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کو دعوت دیتے ہیں. تو ہمیں اپنے لائف اسٹائل میں ان چیزوں کو اپنانا ہوگا. جیسے بہت ساری مہم چلا رہے ہوتے ہیں ہم, جیسے پولیو ویکسین کی مہم چلا رہے ہوتے ہیں, تو ویسی چیزیں نا کہ بچپن سے بچوں کو بتایا جاتا ہے. تو یہ کلائمیٹ چینج کے والے سے بھی ایسے ہی ہے کہ ہم بچپن سے اپنی جنریشنز کو تیار کریں گے. اٹس ناٹ دیٹ کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کریں, نہیں, ہمیں اسکولوں میں بھی کرنا ہے, ہمیں مساجد میں بھی کرنا ہے, ہمیں دفاتر میں بھی کرنا ہے, ہمیں ہر جگہ کرنا ہے. یہ گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو یہ کام کرنا چاہیے کہ پورے ملک میں کلائمیٹ چینج کی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جائے.
پرائمری لیول سے لے کے ہائر لیول تک جو ایجوکیشن ہے ہمارے یہاں اس میں اس کو ایز اے کمپلسری سبجیکٹ ایڈ کیا گیا ہے، جس میں ایئر پالوشن، واٹر پالوشن، نوائز پالوشن، انوائرمنٹل ایتھکس ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور بہت چھوٹے چھوٹے سے اسٹیپس. میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹے بچے کو جتنی زیادہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے اتنی ہی اویئرنیس ہمیں بھی ضرورت ہے. لیکن صرف اویئرنیس سے کام نہیں ہوگا. کورونا نے ہمیں بہت اچھی ایگزامپلس دی ہیں. کورونا نے ہمیں دکھایا کہ لاک ڈاؤن میں ایئر کوالٹی کراچی کی، لاہور کی، فیصل آباد کی بہتر ہوئی. کورونا نے ہمیں ایک ٹریننگ پرووائڈ کی، ہمیں ماسک، ہینڈ سینیٹائزرز کا یوز کرنا سکھایا اور ہم اب اس کے یوز ٹو ہو گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کسی حد تک ہم یوز ٹو ہو گئے تھے. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہم اتنے ماشاءاللہ سے ڈھیٹ واقع ہوئے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں نا کوئی کہے کہ سینیٹائزر کیا ہوتا ہے یا کسی طریقے سے لوگ اس کو بھولتے جا رہے ہیں. ہم اس کو اپنی لائف میں اس طریقے سے انڈکٹ نہیں کر رہے چیزوں کو جو کہ ہونا چاہیے. اور صرف ہم لفظی مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ چیز کرنی چاہیے، گورنمنٹ کو وہ کرنا چاہیے. گورنمنٹ کا تو فوکس ہی کچھ اور ہے. لیکن جہاں پر حکومتوں کا کام حکومتیں گرانا، اپوزیشن کا کام حکومت گرانا، لوگوں کو ملانا، یہ چیز رہ جائے تو پھر اس کے بعد عوام کے اوپر فوکس نہیں ہوتا. لیکن میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، گورنمنٹ یہ کام نہیں کر سکتی، یہ انڈیویجول بیسس پر ہمیں کرنا ہوگا. ہمیں فار ایگزامپل پلاسٹک کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. یہ پابندی اس وقت کار آمد ہوگی جب میں پلاسٹک یوز کرنا ختم کر دوں گا، آپ پلاسٹک یوز کرنا ختم کر دیں گے، اپنی لائف سے ختم کر چکے ہوں گے. اگر آپ واٹر پالوشن کی بات کریں، میرین پالوشن کی بات کریں، ہم لمٹس کو کراس کر چکے ہیں. ایئر پالوشن کی بات کریں، لمٹس کو ہم کراس کر چکے ہیں. یعنی کہ ہم ایک ایسے انوائرمنٹ میں زندہ ہیں جہاں ہمیں ریسورس ڈپلیشن کا اور پالوشن کا سامنا ہے. تو ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے کیا چیز پریڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا چیز کرنا چاہ رہے ہیں. ہم سسٹینیبلٹی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. بیسیکلی ہم صرف کچھ ٹرمینالوجیز کے اوپر صرف بات کر رہے ہیں، عملی طور پر پریکٹیکلی ہمیں کوئی اقدامات انڈیویجول بیسس پر نظر نہیں آ رہا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. کیونکہ اگر ہم آج بھی اس چیز کو بے حسی کے عالم میں چھوڑ دیں گے تو کل اس سے زیادہ تباہی ہمیں نظر آئے گی. بالکل بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس کے لیے ہمیں آج سے سب سے پہلے ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے نا. مثال کے طور پر ہم یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی آپ اپنی مثال لے لیں، میں اپنی لے لیتا ہوں کہ ہم نے اپنے گھر میں پلاسٹک بیگز کا استعمال کس حد تک کم کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم جب سبزی لینے کے لیے جاتے ہیں کیا ہم ٹوکری لے کے جاتے ہیں؟ سوال جواب ہے نہیں. جب ہم کوئی بھی چیزیں وہاں سے لے رہے ہوتے ہیں ہم اس جو شاپنگ بیگ ہے اس کے میکرونس کو چیک کرتے ہیں کہ کتنا یہ موٹا ہے، کتنے میکرون کا ہے. نہیں. لیکن اب تو اس کو فیشن مطلب خواتین تو اس چیز میں فیشن میں بھی آ گیا کہ آپ کلوتھ بیگ ساتھ لے کے جائیں. ہم لے کے جانا چاہیے، لے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں لینی، ڈی گریڈیبل، ڈی کمپوزیبل، بایو ڈی گریڈیبل چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ ایک بیگ کو ٹھیک ہے، ایک طریقے آپ کی جگہ بھی کم لیں گے. اب یہ جو پلاسٹک کی تھیلیاں آ جاتی ہیں تو وہ ہمیں دیکھا ہے کہ جی آپ خواتین خود بھی دیکھیں تو آپ کے آس پاس کچرا بھی بہت زیادہ پھیل جاتا ہے. سیوریج لائنز جو آپ کی چوک ہوتی ہیں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ پلاسٹک کی وجہ سے. اور ہم تو مطلب میں یقین مانے میری چھیڑ بن چکی ہے. میں جب سے میں چھٹیوں سے واپس آئی ہوں مجھے نہیں یاد پڑتا دیر از اے ون سنگل ڈے سے میں نے پلاسٹک کی تھیلیوں کی بات نہ کی ہو کہ خدا را ترک کر دیں ان کو. اچھا پلاسٹک کی تھیلی کے علاوہ کیسی میں چاہتی ہوں کہ نا تھوڑا بہت ایک بار میں اسپیشلی ایک خاتون بھی آئی تھی، انہوں نے پورا سمجھایا تھا کہ کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں. کہ ٹیشوز کا اجتناب کرنا شروع کر دیں اور وہ جو پورا پہلے رومال رکھا جاتا تھا تو رومال لے لیں. مطلب 100 ایسی چیزیں کہ وہ گھر سے ایک تھیلا ساتھ لے کے چلتی تھیں کہ جی اگر کچھ لینا پڑ جائے تو اس میں پلاسٹک کی تھیلی نہ ہو. اپنا گلاس اپنا مگا ساتھ گھر سے لیکن اپنی پانی کی بوٹل کہیں بھی جا رہے ہیں، ایون کسی فاسٹ فوڈ اس میں جا رہے ہیں آپ تو بجائے کہ وہاں سے آپ نے کچھ پینی ہے، آپ نے کوئی ڈرنک پینی ہے تو ان سے کہا جی میرے اس میں ڈال دیجیے، بجائے کہ آپ مجھے گتے کا کپ دیں گے. تو 100 چیزیں ایسی ڈاکٹر صاحب ہو سکتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی سی کر سکتے ہیں. اور ہم اپنے گھروں میں ایک امپورٹنٹ چیز اور بھی کر سکتے ہیں. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر ابھی ہم بات کر رہے ہیں. ہم الگ الگ ڈسٹ بنس کے اوپر جائیں، ہم اپنے گھروں میں الگ الگ ڈسٹ بنس بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کے لیے ٹرین کریں. اور بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں، فوڈ کورٹس ہیں، وہاں پر اس کی پریکٹسز اگر ہم کرنا شروع کر دیں اور اس چیز کو بھی ہم کریں کہ جہاں ہمیں ڈسٹ بن نہ ملے ہم اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ میں ایک پورشن بنا لیں، اس میں ہم اس ویسٹ کو کلیکٹ کریں. لیکن ایک اور چیز دیکھیں پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ گھر پہ سے کچرا اٹھانے کے لیے یا تو آپ کے پاس پھر گاڑیاں بھی ویسے ہی ہیں، آپ کے پاس وہاں پر کانٹریکٹرز ہوتے ہیں ہمارے بھائی جو کہ آتے ہیں یا تو موٹر سائیکل کے ساتھ پیچھے ایک وہ پورا چھکڑا بندھا ہوا ہوتا ہے، آپ نے 3 بیگ میں ڈالا ہوگا وہ تینوں کا تینوں جائے گا ایک ہی جگہ. میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. میں اکثر اپنے کلاس میں بھی اسٹوڈنٹ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم کچرا بھی دیتے ہیں اور پیسے بھی دیتے ہیں، اور آئی تھنک 300-400 روپے کا ایک اماؤنٹ ہوتا ہے اور وہ سارا مکس ویسٹ ہوتا ہے جو میرے اور آپ کے گھروں سے پروڈیوس ہوتا ہے اور وہ لے جا کر کسی قریب کی کچرا کنڈی میں اس کو ڈمپ کر دیتا ہے.
اگر ہم سیگریگیشن کی بات کریں, اگر ہم الگ الگ ڈسٹ بنس رکھیں جس میں تو پلاسٹک الگ ہو جائے گا, کرنے کے لیے پیپر الگ ہو جائے گا, پرابلم آئے گی کچن ویسٹ کی. کچن ویسٹ کو ہم ایک جگہ کلیکٹ کر کے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچن ویسٹ جمع کرتے ہیں, اس کے ذریعے ہم کمپوسٹ تیار کر سکتے ہیں, کھاد بنائی جاتی ہے, سوائل کنڈیشنر. تو یہ ایک چھوٹا سا کام ہے. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کچرا بچے گا کیا؟ جب آپ چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر لیں گے تو اس سے آپ اپنی اکنامی جنریٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ونس وی کالڈ ا فیو پیپل جو کہ اس پر کام کر رہے تھے, لیکن وہ کہاں گئے, کچھ ان کو بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں جو کہ ریسائیکل کر رہے تھے. بالکل ایگزیکٹلی, وہ صاحب نے پیسے بھی دیے تھے, خاتون تھی جو کہ ان کا ایک پروجیکٹ میں تھا. ٹھیک, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح بات کی, وی نیڈ ٹو گو آن زیرو ویسٹ لائف, کہ ہم اپنے گھر میں دیکھ لیجیے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی کانچ کی ایسی کوئی چیز ہے تو ہم اس کو علیحدہ ویسٹ میں ڈالیں. اگر کوئی پلاسٹک کی تھیلیاں, پلاسٹک کی علیحدہ سے, کاغذ علیحدہ سے, کچن کا ویسٹ علیحدہ سے, پھر وہ تو واقعی کھاد تیار ہوتی ہے بھائی. کیونکہ وہ بات یہی ہے, بالکل ان کی بات بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب کی بھی, کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انفرادی لیول سے اپنے حصے کی شمع جلائیں, باقی تو ہوتا رہے گا. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ حکومت کی آپ بات کر رہی ہیں, کراچی کو ہب ڈیم سے پانی سپلائی ہوتا ہے, سب کے علم میں, ٹھیک ہے. 2007 میں لاسٹ ٹائم ریپیئر ہوا تھا, 2010 کے فلڈز کا بھی اس نے سامنا کیا. 2020 میں جب بارش زیادہ ہوئی تھی, پانی زیادہ آیا تھا, تو اس وقت وہ اوور فلو کر گیا تھا 339 فٹ سے اوپر. اس وقت کہا گیا تھا کہ وہ برسٹ کر سکتا ہے 2020 میں, یعنی کہ 2007 کی ریپیئرمنٹ ہوئی تھی, جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوئی. ابھی دوبارہ اس بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پانی زیادہ آیا تو وہ ڈیم پھٹ سکتا ہے. اگر وہ ڈیم پھٹ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو نقصانات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ آدھے سے زیادہ کراچی شہر آپ کا ڈوب جائے گا. تو ہم مینٹیننس پہ کام کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ فرق نہیں پڑتا نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو, میں یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پر حکومت کی ترجیحات نہیں ہیں. ان کی ترجیحات ہے پروٹوکولز, گاڑیاں, سیاسی بیانات.